أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، آج کی گفتگو اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کی عبادت یوں اس نظریے سے کریں کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ میں اگر عبادت نہیں کرتا تو دیکھتا ہوں اللہ کیا کر لیتا ہے، یا ہم سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کو ناراض کرنے والے جملے ہیں اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ کے ہاں اپنی گردن کو جھکائیں، دل کو جھکائیں اور اسی کے آگے مٹ جائیں، جھک جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عبادت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی کمال ہے، نہیں، یہ توفیق رب ذوالجلال ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ رب نے توفیق بخشی کہ تو نیک اور صالح عمل کی طرف آ گیا۔ لہذا جو بھی نیک عمل کرے وہ سوچے کہ مجھ پر رب ذوالجلال کا کرم ہوا ہے، اور جو ادھر ادھر کی باتیں کرے اور سمجھے کہ دیکھتا ہوں اللہ کیا کر لیتا ہے، یہ تو گناہوں میں دلیر ہونے والی بات ہے، یہ تو گناہوں میں شجاعت کا کام کرنے والی بات ہے، یقیناً جو اللہ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے کلمات سے، ایسے افعال سے، ایسے کردار سے، ایسی سوچ سے، ایسے فتنے سے۔ یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ساری زندگی کے لانگ پیریڈ میں، لمبے عرصے میں وہ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں گے، لیکن آخری لمحات میں کوئی ایسا جہنمی کام کریں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو ساری زندگی گناہوں میں گزری، ساری زندگی ان کی فسق و فجور میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، لیکن آخری لمحات پر وہ ایسا کوئی نیک عمل کریں گے جس کے سبب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، کہ دیکھیں خاتمہ کیسا ہوتا ہے، اینڈ آف دا لائف کیسا ہے، زندگی کا اینڈ جو ہوگا اس پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر زندگی کے آخری لمحات میں نماز نصیب ہو گئی، روزہ نصیب ہو گیا، ذکر و فکر نصیب ہو گیا، کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، قرآن نصیب ہو گیا، اگر زندگی کے آخری لمحات میں یہ پاکیزہ چیزیں نصیب ہو گئیں تو بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی پاسنگ لائف نہیں دیکھی جائے گی، اس کی پاسٹ لائف نہیں دیکھی جائے گی،
تو پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن آخری لمحات میں وہ کوئی جہنمی کام کر کے جہنم میں چلا جائے، اور ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور نیک عمل کرنے لگے، آخری لمحات میں نیک عمل کرے اور جنت میں چلا جائے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے کا نظریہ دیکھنا ہوگا، بندے کا ارادہ دیکھنا ہوگا، بندے کی نیت دیکھنا ہوگا۔ اگر بندہ یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں رب کیا کر لیتا ہے، تو اس طرح کے شیطانی خیالات، شیطانی وساوس، شیطانی تصورات اگر دل دماغ میں گھومتے رہے اور بندہ نیکیاں بھی کرتا رہے اور اکڑتا بھی رہے، تکبر بھی کرتا رہے، فخر بھی کرتا رہے، غرور بھی کرتا رہے، تو یہ ایسا بندہ ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کی ریاضت، ساری زندگی کی نیکیاں اپنی تباہ کر کے آخری لمحات میں جہنمی کام کرے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جو بندہ ڈرتا رہے، عاجزی کرے، انکساری کرے، رب کے ہاں امید رکھے، رب کا خوف رکھے، رب کی بارگاہ میں جھکتا رہے اور اپنے دل دماغ کو جھکاتا رہے، اگر یہ ساری زندگی گناہوں میں بھی گزر گئی لیکن اس کی اس نیک ارادے کی وجہ سے، نیک نیتی کی وجہ سے، اس کے صدق و خلوص کی وجہ سے رب ذوالجلال راضی ہو کر، خوش ہو کر آخری لمحات میں اسے نیکی کی توفیق دے گا، قرآن کی توفیق دے گا، کلمہ طیبہ کی توفیق دے گا، ذکر و فکر کی توفیق دے گا، شکر کی توفیق دے گا، جس سے رب راضی ہو جائے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اپنا آخر کیسا ہوگا۔ آخر کے لمحات جو ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے آخری کلمات، آخری زندگی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوئے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے ہمیں یہ بہت بڑا میسج ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے ہاں آئیں، عبادت کریں، جھکیں، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ وہ ایک آدمی تھا، کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے نماز میں سوچا کہ میں ہوا خارج کرتا ہوں، جان بوجھ کر مسجد میں ہوا خارج کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اللہ کیا کر لیتا ہے۔ تو اس نے ہوا خارج کی، پھر اسے شرم آ گئی کہ لوگ کیا سوچیں گے، سمجھیں گے، تو وہ نکل گیا۔ پھر وہ شرم کی وجہ سے آ نہیں رہا تھا، تو چند دنوں کے بعد کسی نے پوچھا یار تو مسجد میں نہیں آتا، کس وجہ سے، کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرا کیا کر لیتا ہے، میرا کیا کرے گا اللہ۔ تو اس نیک بندے نے کہا بھائی اللہ نے اور کیا کرنا ہے بھائی، اللہ نے تجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اور اللہ کیا کرے؟ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی تو اس سے توفیق چھین لی ہے، تجھے بدبختی کے راستے پر لگا دیا ہے۔ اللہ نے تجھے خفیہ تدبیر سے، اپنی مسجد سے، اپنی پاکیزہ ماحول سے، پاکیزہ ذکر سے اللہ نے ہٹا دیا ہے، اور اللہ کیا کرے؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بندے کو ہر وقت ڈرنا چاہیے، اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، اللہ کے حضور بکنا چاہیے، اللہ کے حضور مٹنا چاہیے، اللہ کے حضور اس کے ذکر و فکر میں یوں رہیں کہ اس کی توفیق پر نماز پڑھیں اور اس کا شکر بھی کریں کہ اس نے توفیق دی ہے۔ ہر اچھے کام کی نسبت اس مالک کی جانب کرتے رہیں، اور ہر برائی سے اس سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ جس کم لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ رہا، جس کم لئی سانو رب کلیا او کرنا یاد نہ رہا، اسی پائے گئے جتن دے چکراں وچ سانو ہرنا یاد نہ رہا، عمر گزری ساری سیف ادھار وچ سانو بھرنا یاد نہ رہا، فانی دنیا وچ انج دل لایا سانو مرنا یاد نہ رہا۔ آباب ذکر ایک اصول فقہ کی ایک مسئلہ ہے، ایک بحث آتی ہے امر کی، اصول فقہ میں بڑی، اصول شاشی میں بھی آتی ہے کہ امر جو چیز، امر کیا ہوتا ہے؟ امر آرڈر دینا، حکم دینا۔ تو حکم دینا جو آمر ہوتا ہے، حکم دینے والا، آرڈر دینے والا ہوتا ہے،
اس کا حکم ماننا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بقدر ولایت العامر، عامر کی ولایت کے مطابق اس کا حکم ہوگا. یعنی بندہ حکم دینے والا اگر بڑا ہے تو اس کا حکم بھی بڑا ہوگا، اس کی فرما برداری بھی بڑی ہوگی. اگر حکم دینے والا چھوٹا ہے تو اس کا حکم بھی چھوٹا ہوگا. جیسے آپ دیکھ لیں اذا کان الامر عالیا کان الائتمار واجبا، اگر حکم دینے والا بلند ہے تو اس کا حکم ماننا، فرما برداری کرنا واجب ہوگا. وَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا يَكُونُ مَنْدُوبًا، اگر حکم دینے والا عامر، حکم دینے والا اگر برابر کا ہے تو اس کا حکم مستحب ہوگا، مانو ثواب ہوگا، نہ مانو گناہ نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ سَافِلًا، اگر حکم دینے والا نچلے درجے کا ہے، نچلے درجے کا ہے تو اس کا حکم یکون لا یکون واجباً بلا مندوباً بل مباح، اس کا حکم ماننا جائز ہوگا، مباح ہوگا، واجب نہیں ہوگا، مستحب نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ حکم ماننے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ حکم دینے والا کس معیار کا ہے. مثلا کسی کو دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوست برابر کے ہوں اور کوئی دوست دوسرے دوست کو حکم دے تو اگلے دوست پر جائز ہے وہ کرے یا نہ کرے. اسی طرح اگر کسی کو اپنا بڑا بھائی حکم دے تو اس سے بڑا ہے وہ، تو اس کا حکم ماننا اس کے لیے مستحب ہوگا. اور اسی طرح اگر بڑے بھائی سے بھی اوپر کی ذات والد حکم دے تو اس والد کا حکم ماننا بچے پر واجب ہوگا. اسی طرح آپ سمجھیں جو بندہ تمہیں تنخواہ دے رہا ہے، مالک ہے، مل کے قاصر ہے، نوکر ہے کہیں، تو نوکر پر اپنے سیٹھ کی، اپنے امیر کی، اپنے بڑے کی، جو تنخواہ دینے والا ہے مالک کی بات ماننا ملازم پر واجب ہے. ملازم نے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، اس میں جو کوئی وہ سستی کرے گا، غفلت کرے گا، اس میں ڈنڈی مارے گا تو اسے گناہ ہوگا. یعنی اگر اِلَى مَنْ يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ لَازِمَهُ الْإِئْتِمَارُ لَا مَحَالَةً، فرمایا اگر غلام کو مالک نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، مالک حکم دے، آرڈر کرے کہ یہ کام کر دے اور ملازم نہ کرے، فرمایا ملازم پر واجب ہے اس کا فرما برداری کرنا لا محالہ تھا، یقینا حتی لو ترکہ اختیارا یستحق العقاب عرفا و شرعا. فرمایا اگر ملازم مالک کی فرما برداری نہیں کرے گا تو عرفاً اور شرعاً مستحق سزا ہوگا. اس لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، ڈیوٹی کی بات آپس میں طے کر کے وہ ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہا. تو اس طرح مالک کی بات اگر کوئی ملازم نہیں مانتا تو واجب کا وہ تارک ہے، واجب چھوڑ رہا ہے، گناہ گار ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا. فَعَلَى هَذَا عَرَفْنَا، تو ہم نے اس بات پر پہچانا ان لزوم الائتمار بقدر ولایت العامر، تو اس قانون سے ہمیں پتہ چلا کہ جتنا عامر حکم دینے والا بڑی شان کا ہوگا اسی طرح اس کا حکم بڑی شان کا ہوگا، لہذا نیچے والے کو اس کا حکم ماننا ہوگا. جو اس کے نیچے ہے، جو اس کے ماتحت ہے، جو مزدور ہے، جو نوکر ہے، جو خادم ہے، اس پر حکم ماننا واجب ہوگا. تو فرمایا جو مزدور ہے اس پر مالک جو ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو کاروبار کا مالک ہے، جو سیٹ ہے، جو امیر ہے، وہ اس میں مل کے کامل نہیں ہے اس کی کہ وہ بندے کا شاید مالک ہو، بندے کا نوکر کا مالک نہیں ہے کہ اس کے جسم کا مالک ہو. نہیں، مزدور اگر چاہے تو دوسری جگہ چلا جائے اور ڈیوٹی کرے، کوئی مسئلہ نہیں.
لہذا مزدور کا وہ مالک جو ہے حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ یہ مالک ہے تھوڑے وقت کے لیے، ملک قاصر ہے، ملک تھوڑے ٹائم کے لیے ملک ہے۔ فرمایا اذا ثابت ھذا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ نیچے والے کو حکم ماننا واجب ہے جبکہ حکم دینے والا اونچا ہو، جبکہ حکم دینے والا احسان کرنے والا ہو، یعنی مالک اگر سیٹھ ہے مزدوری بھی ٹائم پہ دے دیتا ہے، کچھ بونس بھی 5,000 4,000 گفٹ بھی دے دیتا ہے، تو اس کا حکم ماننا اور ضروری ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر کوئی کہے گا یار مالک تیرا بڑا خیال کرتا ہے، تجھے ٹائم پر تنخواہ دیتا ہے اور احسان بھی کرتا ہے کہ اضافی بھی دے دیتا ہے، ایکسٹرا بینیفٹس بھی دیتا ہے۔ تو فرمایا فَنَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ تَعَالَى مِلْكًا كَامِلًا فِي كُلِّ أَجْزَاءٍ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ، فرمایا بندے جس کا ملک قاصر ہے، جو نوکر کا مالک نہیں، جو صرف ملک قاصر رکھتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ملکیت رکھتا ہے، اس کا حکم نہ ماننا واجب چھوڑنا ہے، گناہگار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ ارے اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جو ملک کامل رکھتا ہے، جو انسان کے ہر وقت مالک ہے اور پورے جسم کا مالک ہے، اس کا حکم نہ ماننا، اس کی فرما برداری نہ کرنا، اس پر کتنی سزا ہوگی، کتنا جرم ہوگا۔ اور جو مالک بھی ہو پھر احسان بھی کرے۔ آخر میں انہوں نے کہا فما ظنک فی ترک امر ما اوجدک من العدم، بندے پھر دیکھ اس مالک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو ملک کامل رکھتا ہے، جس نے تجھے وجود دیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے زندگی دی ہے، انعامات کی بارش کر دی ہے، وَأَدَلْنَا عَلَيْكَ شَابِيبَ النَّعَمِ، فرمایا بندے تجھ پر اس نے انعامات کی بارش کر دی ہے، اس نے جسم دیا ہے، سانس دیا ہے، زندگی دی ہے، ہوا دی ہے، فضا دی ہے، گھر دیا ہے، مکان دیا ہے، مالک بنایا ہے۔ بندے اس کا حکم نہ مانے کا کتنا گناہگار ہوگا اور کتنے واجب چھوڑے گا۔ اگر سیٹھ کا حکم نہیں مانتا تو واجب چھوڑتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، لیکن سیٹھ مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو اللہ کے امر کی پابندی نہ کرے، جو اللہ کے حکم کی پابندی نہ کرے اور پاسداری نہ کرے، بندہ پھر دیکھ کہ تو کتنا گناہگار ہو رہا ہے کہ اس کریم رب کا جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، عامر کی شان جیسی شان ہو، حکم اس شان کا ہوتا ہے، تو اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ تو سب سے بڑی ذات ہے، تو اللہ جو حکم دینے والا ہے ایک تو وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کا حکم ماننا کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس دوسری وجہ کہ احسان بھی بڑے کر دیا ہے، انعامات کی بھی بارش کر دی ہے، اس نے ہر چیز دے دی ہے، بندے تب بھی اس کا کام نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کی امر کی پاسداری نہ کرے، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز نہ جھکائے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو، اس کی بارگاہ میں اطاعت اور فرما برداری کے پھول نہ برسائے، اس مالک کو سجدہ نہ کرے، تو بندہ سوچ کہ تو کتنا گناہگار ہو رہا ہے۔ آج کرنل اور جنرل کو تو سلیوٹ کرے، سلام کرے، نوکر اپنے مالک کو یس سر یس سر کہے، اور تو بندہ ہر وقت کہتا ہے میرا فیکٹری کا مالک بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، ہر وقت اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ کبھی سوچ کہ ایک اس مالک سے بھی بڑا کوئی مالک ہے۔ یہ مالک اگر تو بیمار ہو جائے، اگر تو ڈیوٹی نہ کر سکے، میں دیکھوں کتنا اچھا ہے کہ تیرے گھر روزگار پہنچ جائے، تیرے گھر میں تنخواہ پہنچائے، پیسے پہنچائے، ہیلپ کرے۔ نہیں، ایسا کوئی مالک نہیں، تو اس مالک پر قربان نہ جائیے، اس مالک کی شان عظمت پر قربان نہ جائیے، جو بڑھاپے میں بھی رزق کھلاتا ہے، جو ہر جگہ رزق بچوں کے دل میں والد کی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنے والدین کو کھلانا فخر سمجھتے ہیں۔ تو اس مالک کی شانیں بیان کرتا ہے، اس مالک کے گیت گاتا ہے، اس مالک کی خوشامد کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے جتنے تو اس مالک کی تعریف کرتا ہے،
اتنی تو اس مالک کی تعریف کرنے لگ جائے تو رب تجھے صدیق بنا دے، رب تجھے صدیقین میں شامل کر دے۔ تو پیارے دوستو، پتہ چلتا ہے رب العالمین کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ ہم ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، ہم اس کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اس مالک کے گیت گائیں، شکر کریں، صبر کریں، اور اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائیں اور اس کو سجدہ شکر عطا کریں، اور ہر وقت ہاتھ باندھیں، اس کے نام پہ بک جائیں، مٹ جائیں، مر جائیں، اس کے نام پر زندگی گزاریں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ مالک کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت، اپنی عبادت، اپنی فرما برداری نصیب فرمائے جس طرح اس کی شان ہے۔ ہمیں اس شان سے، اس عظمت کے سامنے اپنی گردن، دل، دماغ اور پیشانی جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے۔